خصائص کبریٰ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو 3 جھنڈے جبرائیل لے کر آئے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا اور ایک بیت اللہ میں لگایا۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھئی یہ کام جبرائیل نے کیا نا، ہم جبرائیل کے مکلف نہیں ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے، اس کے نبی کے فرمان کے، اجماع کے اور قیاس مجتہد کے پابند ہیں۔ نمبر 2، جبرائیل نے 3 جھنڈے لگائے، آپ بھی 3 لگائے، تو جبرائیل والے کاموں پر تو آپ بھی نہیں ہیں، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک بیت اللہ میں لگایا، تو آپ بھی لگایا۔ جبرائیل والی عمل پر تو آپ بھی عمل پیرا نہیں نا، حدیث پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے اگر یہ حدیث ہے۔ اور تیسرا کہ اس نے یہ لگائے کس وقت؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کیا معاذ اللہ اس وقت بھی پیدائش ہو رہی ہے؟ الیاذ باللہ۔ پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بریلی عوام سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، وہ بیچارے عوام میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ان علماء اور بظاہر داڑھی جبہ کے میں دھوکے میں کھائے اور پڑے ہوئے نکل رہے ہیں۔ یہ جس خصائص کبریٰ سے نقل کر رہے ہیں، آگے سیوطی اس پر تبصرہ نقل کر رہے ہیں، وہ تبصرہ بھی تو نقل کرے نا۔ یہ کہاں کے انصاف ہے کہ روایت لیتے ہو اور جو روایت لے کر آتے ہیں وہ اس کے بارے میں جو تبصرہ نقل کرتے ہو اسے غائب کر دیتے ہو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس جھنڈیوں والی روایتوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت ھذا، یہ خصائص کبریٰ ہے، جلد اول صفحہ 122 سے کہتے ہیں قلت ھذا العصر والعصران قبلہ فیہا نکارۃ شدیدۃ ولم اورد فی کتابی ھذا اشد نکارۃ ولم تکن نفسی لتطیب بارادہا لکنی تبعت الحافظ ابا نعیم۔ کہتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں سب سے واحد تباہی جو روایت لے کر آیا ہوں، سب سے جس میں شدید نکارت ہے اور شدید ترین جو ضعیف اور واحد تباہی روایت ہے وہ یہ جھنڈیوں والی روایت ہے۔ ایک اور روایت اور ایک یہ جھنڈی والی، اور کہتے ہیں یہ اس قدر درجہ صحت سے ساقط اور اس قدر یعنی گھرنٹو روایت کے قریب ہے اور گھرنٹو کے حکم کے قریب ہے اور اس قدر ساقط الاعتبار یہ روایت ہے کہ میرا دل بھی اس کو کتاب میں نقل کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ میں اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کر کے اپنی کتاب میں عیب نہیں لگانا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے حافظ ابو نعیم اس روایت کو لا چکے، تو میرا مقصد بھی روایتوں کو لانا ہے تو میں بھی لے کر آ گیا۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کے اس روایت کو صرف اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ حافظ ابو نعیم نے نقل کی ہے، ورنہ یہ اس استدلال تو بہت دور کی بات ہے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ روایت اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اسے اپنی کتاب میں نقل کروں۔ ایک بریلی مولوی کو میں نے سنا جی ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے میرے بھائی، یہ ضعیف سے بھی نیچے واحد تباہی ہے۔ فضائل میں ضعیف معتبر ہے، لیکن ایک تو مسئلہ فضائل کا نہیں رہا، شعار اسلام کا ہو گیا، عقیدے کا ہو گیا۔ نمبر 2، پھر یہ ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ یہ جرح مسرہ اور جرح مفسر ہے، اور ایسی جرح مسرہ و مفسرہ قطعاً ساقط الاعتبار روایت، اس سے استدلال کرنا یا کوئی مسئلہ ثابت کرنے حرام اور ناجائز ہے، چاہے جائے کہ عقیدہ ثابت کرنا، چاہے جائے کہ ایسی واحد تباہی روایت کو لے کر سچے سچے سنی اور اہل حق کو بدنام کرنا، انہیں وہابی بنانا اور دار اسلام سے خارج کرنا، کہاں کا انصاف ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ ہمارے بریلی بھائیوں نے جب اس کا اردو ترجمہ کیا اس کتاب کا، تو علامہ سیوطی کے سارے تبصرے کو اڑا دیا تاکہ لوگ کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے۔ تو آپ اردو خواہ کو تو اس طرح کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں عوام کو، لیکن اہل حق کو تو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب جنہوں نے یہ عبارت غائب کیے وہ کس منہ سے اب اپنی عوام کے سامنے جائیں گے اور کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ روایت بالکل واحد تباہی ہے۔ اس روایت کو سیوطی نے دل پر پتھر رکھ کر نقل کیا، وہ اس روایت کو اپنی کتاب میں لانا بھی اپنی کتاب کے لیے عیب سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ اس سے مسلمانوں کو کافر بنانا، وہابی بنانا، اس کی بنیاد پر عقیدہ گھڑنا، اس کو عشق رسول کا پیمانہ اور معیار بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پاک حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کے اندر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جھنڈوں کے سلسلہ میں جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی تحقیق ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں جھنڈوں کے حوالے سے جو روایت زد عام و خاص ہے، جب پیش کی جاتی ہے تو 2 طبقے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک مرزا محمد علی جیلمی کا، وہ کہتا ہے کہ یہ 3 جھنڈوں والی جو روایت ہے اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، کسی حدیث اور سیرت کی کتاب میں اس روایت کا کوئی وجود نہیں۔ حالانکہ یہ بھی اس کی کس بیانی ہے
اور حقائق پر پردہ ڈالنا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ مولوی ساجد دیوبندی وہابی کا سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ الخصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں شدید نکارت پائی جاتی ہے، یہ منکر حدیث ہے، لہذا اسے فضائل کے باب میں نہیں پیش کیا جا سکتا، جبکہ یہ بھی بات اس کی دلائل اور حقائق کی روشنی میں سراسر غلط ہے۔ اس سلسلہ میں اس روایت کے سب سے پہلے ہم 3 بنیادی ماخذ ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس روایت کو کن کن جلیل القدر محدثین نے ابتداء نقل کیا، اور پھر ان سے تقریباً 1 درجن سے زائد محدثین اور علماء سیرت نے اس روایت کو لیا ہے اور اپنی اپنی کتب کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ظاہر ہونے والے ارہاسات کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے دلائل النبوہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430 ہجری نے اس روایت کو اپنی کتاب دلائل النبوہ صفحہ نمبر 610، 611 اور روایت نمبر 555 میں ذکر کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر فرمایا، فکوشف علی عن بصری، میری نگاہ سے حجاب اور پردے اٹھا دیے گئے، فابصرت ساعتی مشارق الارض و مغاربہا، تو میں نے اسی لمحے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، ورأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، اور میں نے 3 جھنڈے نصب شدہ دیکھے، عالم فی المشرق، ایک جھنڈا مشرق میں، وعالم فی المغرب، دوسرا جھنڈا مغرب میں، وعالم علی ظہر الکعبہ، اور تیسرا جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پر۔ یہ دیکھیے جی دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ اسی روایت کو سید المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 638 ہجری نے اپنی کتاب محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس روایت کی سند اور اس حدیث کا ذکر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین کے اندر کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 167، اور اسی روایت کو آپ نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب سے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے جی کتاب کے آخر میں آخری لائن پر یہی الفاظ موجود ہیں۔ اگلے صفحے کے شروع میں دیکھیے 3 جھنڈوں کا ذکر موجود ہے۔ جامع المعجزات کے اندر یہ روایت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب محاضرۃ الابرار سے انہوں نے سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ محاضرۃ الابرار چونکہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی تو ہم نے اس کے یہ متعینہ صفحات جو ہے کاپی کروائے ہیں۔ یہ دیکھیے جی اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی سند بیان کیا اور سند کے ساتھ اسی روایت کو لے کر آئے ہیں۔ کتاب کی دوسری جلد صفحہ نمبر 14 اور 18 کے اندر 15 صفحہ نمبر 15 کے اندر آپ نے انہی کلمات کو ذکر کیا، 3 جھنڈوں والی روایت کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 میں بھی آپ نے جھنڈے کا ذکر کیا۔ 2 بنیادی حوالہ جات اس روایت کے یہ ہیں، اور تیسرا حوالہ ان دونوں بزرگوں سے پہلے امام ابو سعد عبد الملک بن ابو عثمان خرقوشی نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وصال ہے تقریباً 406 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ پہلی جلد اور صفحہ نمبر ہے اس کا جی 355، انہوں نے اسی
روایت کو جس میں 3 جھنڈوں کا ذکر ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 355 میں اس روایت کو ذکر کیا. یہ دیکھیے جی، الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ہی کوئی نہیں، یا یہ 3 جھنڈوں والی روایت کسی سیرت کی یا حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہو گیا. اب آئیے اس حدیث شریف کی سند کے حوالہ سے کہ بھئی مولوی ساجد دیوبندی وہابی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس کی سند میں شدید نکارت پائی جاتی ہے. جب یہ حدیث منکر ہے اسے نہیں پیش کیا جا سکتا دلیل کے طور پر، جبکہ ہم اس بات کو دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ ثابت کریں گے کہ یہ حدیث منکر ہے، اور امام سیوطی نے اس کو منکر لکھا ہے. لیکن منکر حدیث موضوع اور من گھڑت نہیں ہوتی. اگر مولوی ساجد دیوبندی اور اس کی ذریت اور اس کے ہم نوا لوگ اصول حدیث کی کتب کا مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ منکر حدیث موضوع اور من گھڑت روایت کو نہیں کہتے. امام سیوطی نے اسی روایت کو اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کی پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا ہے 82 اور 83، اور یہاں پر آپ نے 2 روایتیں جھنڈوں کے حوالے سے ذکر کی. ایک روایت میں 3 جھنڈوں کا ذکر ہے، یہ دیکھیے جی، اور دوسری روایت کے اندر 1 جھنڈے کا ذکر ہے. حضرت سیدہ فرماتی ہیں برآئی تو عالمن من سندس علی قضیب من یاقوتا قد ضرب ما بین السماء والارض. فرماتی ہیں کہ 1 جھنڈا میں نے سندس یعنی سندس کپڑے کا دیکھا جو یاقوت کی لکڑی کے اوپر تھا اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان نصب کیا گیا. اب دیکھیے جی، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کے متعلق جو تبصرہ کیا ہے، اس تبصرے کو ہم بیان کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں. ماننے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت امام سیوطی کے تبصرے کے باوجود موضوع اور من گھڑت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امام سیوطی اس روایت کو یہ تبصرہ کرنے کے باوجود ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور اس چیز کو مولوی ساجد دیوبندی نے چھپایا اور حقائق پر پردہ ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے جی، امام سیوطی نے جو تبصرہ کیا پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 83 ہے. آپ فرماتے ہیں قلت ھذا الاثر والاثران قبلہ فیہا نکارۃ شدیدۃ ولم اورد فی کتابی ھذا اشد نکارۃ منہا ولم تکن نفسی لتطیب بایرادها لیکنی تبعت الحافظ ابا نعیم فی ذلک. فرماتے ہیں کہ بھئی اس روایت اور اس سے قبل جو اثر ہیں ان کے اندر شدید نکارت پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ شدید نکارت پائی جاتی ہے اور میرا جی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس روایت کو یہاں پر ذکر کرتا. شدید نکارت کا تبصرہ کرنے کے باوجود امام سیوطی نے اس روایت کے شروع میں آپ نے لکھا ہے کہ سند ضعیف. اب دیکھیے اس چیز کو مولوی ساجد دیوبندی نے چھپا دیا، حقائق پر پردہ ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. دیکھو جی، جھنڈوں والی روایت جھوٹی ہے، یہ شدید جو ہے منکر ہے، اس روایت سے جو ہے نا جھنڈوں کا ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا. تو ہم بتاتے ہیں امام سیوطی نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے اسے ضعیف قرار دیا. دیکھیے امام سیوطی کیا فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ الْعَبَّاسِ. فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو نعیم نے اس کو سند ضعیف کے ساتھ بیان کیا. یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے، جب امام سیوطی کہہ رہے ہیں یہ سند ضعیف ہے، موضوع من گھڑت نہیں ہے، اور اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو حدیث منکر ہوتی ہے وہ موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب ہے التعقبات علی الموضوعات، اس کے صفحہ نمبر 9 میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان کی ایک حدیث کے حوالے سے. فرماتے ہیں قال البخاری منکر الحدیث، امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے. فغایت امر حدیث ہی، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا غایت امر یہ ہے ان یکون ضعیفا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. معلوم ہے کہ منکر حدیث
موضوع اور من گھڑت نہیں ہے کہ اسے دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا یا اس سے کوئی استحبابی مسئلہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ امام سیوطی نے خود بتا دیا کہ منکر حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اسلوب ہے الخصائص الکبریٰ میں روایات نقل کرنے کے حوالے سے، یہ پہلی جلد اور صفحہ نمبر ہے 4، فرماتے ہیں کہ وَنَزَّعْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ وَمَا يُرَدُّ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو موضوع احادیث سے منزہ کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں موضوع، من گھڑت اور مردود جو روایتیں قابل واجب الرد ہوتی ہیں وہ میں نے ذکر نہیں کی۔ یہ دیکھیے جی، امام سیوطی نے جب اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور شروع میں اپنا اسلوب بھی بتا دیا کہ میں خصائص الکبریٰ میں موضوع اور من گھڑت حدیث روایت ذکر نہیں کروں گا، تو یہاں سے بحمدہ تبارک و تعالی ہمارا مدعا دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث غایت درجہ یہ ہے کہ ضعیف ہے، موضوع من گھڑت نہیں ہے۔ اور ضعیف کے متعلق بالاتفاق جمہور محدثین کا یہ موقف ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں حجت ہے، ضعیف حدیث سے فضائل مناقب ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہم الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات قضائیہ کے ساتھ مستحب سمجھتے ہیں، اور ہم جھنڈے جو لہراتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جھنڈے لہراتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کی اصل یہ 3 جھنڈوں والی روایت موجود ہے۔ جب ایک عمل کی اصل حدیث شریف سے موجود ہو تو وہ عمل بدعت نہیں ہوا کرتا۔ الحمدللہ ہمارا موقف یہاں تک ثابت ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ہم صرف چند حوالہ جات مزید آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جن سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بھئی یہ روایت جو ہے بالکل دلیل کے طور پر جھنڈوں کے ثبوت کے میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب مرقات المفاتیح، ملا علی قاری رحمہ الباری، آپ نے ایک حدیث شریف کے حوالے سے امام بخاری کا تبصرہ نقل کیا۔ روایت نمبر ہے جی 367، کتاب الطہارت۔ امام بخاری نے ایک راوی کے متعلق فرمایا کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے فرمایا وسمعت محمد یعنی البخاری یقول الحسن بن علی الحاشمی الراوی منکر الحدیث، یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ اس تبصرے کے بعد امام ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے منکر ہے اور فضائل کے باب میں حجت ہے۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں فیکون حجتاً فی فضائل الاعمال، لہذا منکر حدیث جب فضائل کے باب میں حجت ہے اور ضعیف حدیث جمہور علماء کے موقف کے پیش نظر فضائل کے باب میں حجت ہے، دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، تو الحمدللہ جھنڈوں کے اس بات پر ہم اس روایت کو جو پیش کرتے ہیں ہمارا موقف بالکل اصول اور قواعد کے بالکل مطابق ہے۔ اس روایت کو جلیل القدر ان 3 بنیادی ماخذ کے علاوہ جو محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا، صرف چند حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مولد العروس، مجموع لطیف انسی، محدث ابن جوزی نے اسی روایت کو مولد العروس کے اندر بیان کیا۔ دیکھیے جی، اسی روایت کو علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے النعمۃ الکبریٰ کے اندر، کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 73، یہ دیکھیے جی، اسی روایت کو امام ابن حجر نے اپنی دوسری کتاب مولد النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ یہ دیکھیے جی، اسی حدیث شریف کو تاریخ خمیس کے اندر علامہ حسین دیار بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 372، دیکھیے جی۔ اسی حدیث شریف کو السیرۃ الحلبیہ کے اندر علامہ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پہلی جلد اور صفحہ نمبر ہے اس کا 98، یہ دیکھیے جی۔ اسی حدیث شریف کو
امام قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد شرح زرقانی کے ساتھ 211 نمبر صفحہ ہے، اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے جی، اسی 3 جھنڈوں والی روایت کو امام قطامی نے بستان الفقراء و نزہۃ القراء کے اندر بیان فرمایا۔ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 424۔ اسی روایت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ما ثبت من السنہ کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے صفحہ نمبر 94 ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری کتاب مدارج النبوہ فارسی دوسری جلد صفحہ نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا۔ یہ دیکھیے جی، اسی روایت کو علامہ سید احمد دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے جی، صفحہ نمبر ہے اس کا 37۔ اسی روایت کو علامہ شیخ زادہ نے حاشیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے جی، اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ فتح اللہ بنانی نے فتح اللہ فی مولد خیر خلق اللہ، اس کے اندر انہوں نے اس 3 جھنڈوں والی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ قطانی نے الجمل والاسعاد کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے علامہ حسن حمزی ادوی حمزاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النفقات الشاذلیہ کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ جلیل القدر محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں بطور استدلال کے بیان فرما کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ روایت بھلے ضعیف ہے لیکن علماء نے بطور استدلال ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو اپنی اپنی کتب کے اندر لا کر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کیا ہے۔ ہم آخر میں صرف ایک حوالہ اس سلسلہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ علماء نے تو اس روایت کو تواتر کے ساتھ جو ہے مانا ہے کہ یہ روایت تو درجہ تواتر تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے البلبل الصادی، اس کے اندر رسالہ علامہ شیخ احمد بن محمد حلوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 1195 ہجری، یہ ہیں بزرگ، ان کا رسالہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا، اور اس سے پہلے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مما تواترت بہ الاخبار من نقل العلماء الاخیار من الکرامات الظاہرۃ والآیات الباہرۃ الی ان مرت تلک الشہور۔ فرماتے ہیں کہ وہ روایات کہ جن کو علماء اخیار نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، ان روایات میں سے ایک 3 جھنڈوں والی روایت ہے۔ یہ دیکھیے جی، جب اس روایت کو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے بیان کیا، اور اس کی 2 سندیں موجود ہیں، اور 2 سندوں سے پہلے اس کو علامہ ابو سعد عبد الملک خرقوشی نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا ہے، تو اس کی اصل ضرور موجود ہے۔ تو جب ایک حدیث کی کئی سندیں موجود ہوں، اس کو علماء نے اپنی اپنی کتب میں بطور استدلال کے ذکر کیا ہو، تو وہ روایت حجت ہوتی ہے، اور اسے بالخصوص استحباب والے مسئلہ کے اندر دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آخر کے اندر غیر مقلدین کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نواب صدیق حسن بھوپالوی، اس کی کتاب ہے شمامۃ العنبریہ، اس نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر 9 کے اندر ذکر کیا۔ دیکھیے جی، 3 جھنڈوں والی روایت کو، اور یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے فتاوی علماء حدیث، غیر مقلدین کا یہ مشہور فتاوی ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ ابو الحسنات علی محمد سعیدی نے صفحہ نمبر 66 میں یہ بات لکھی ہے کہ ضعیف حدیث جواز اور فضیلت ثابت کر سکتی ہے، عدم جواز
نہیں کر سکتے. یعنی اس نے لکھا کہ ضعیف حدیث سے فضیلت اور جواز ثابت ہو سکتا ہے، تو ہم بھی جھنڈوں کا جواز اور فضیلت ہی ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے جو لوگ جھنڈے لہراتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اور تعظیم اور محبت کی نیت کی وجہ سے یہ عمل مستحب اور مستحسن ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت 3 جھنڈے لہرائے گئے. الحمدللہ ہمارا موقف بالکل اکابرین، محدثین اور علماء سیرت کی تصریحات کے بالکل مطابق ہے. والحمدللہ علی ذالک.